السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، یہ محرم شریف کے مہینے کا آغاز ہے۔ میں تمامی عالم اسلام کو اسلامی نئے سال کی پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سال تمام عالم اسلام کے لیے مبارک ہو، تمام لوگوں کے لیے یہ سال خوشیاں لے کے آئے، رحمت لے کے آئے۔ آپ سب بھی میرے لیے دعا کریں کہ یہ سال میرے لیے بھی خوشیاں لے کے آئے، رحمت لے کے آئے، برکتیں لے کے آئے۔ حضرات، ہمارے لیے یہی نیا سال ہے، ایک دوسرے کو اس میں مبارکبادیاں پیش کی جا سکتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اس میں نیک کام کیے جائیں۔ محرم شریف کے مہینے میں جتنا ہو سکے صدقہ کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، ننگوں کو کپڑا پہنائیں۔ یہ حسین کی محبت ہے۔ اور 1 محرم شریف سے لے کے 10 محرم شریف تک کے اس میں روزے رکھے جائیں، بہتر ہے۔ فرض نہیں ہے، نفلی ہیں روزے۔ اگر کوئی 10 روزے پورے نہ رکھ پایا، وہ چاہتا ہے کہ 9 اور 10ویں کا روزہ رکھے، تب بھی وہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر 10 رکھے تو اور بہتر ہے۔ کچھ لوگ اس نئے سال میں کہتے ہیں بھئی نیا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نیا کپڑا بھی محرم شریف میں پہن سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں بال نہیں کٹانا چاہیے، ناخن نہیں کٹانا چاہیے، تو یہ سوچ غلط ہے۔ آپ بال بھی کٹا سکتے ہیں، اس مہینے میں ناخن بھی کٹا سکتے ہیں۔ یہ اور مہینوں کی طرح یہ بھی ایک مہینہ ہے، لیکن یہ کئی اعتبار سے مبارک ہے۔ اور پھر اس مہینے کی یادگار، بڑی یادگاریں ہیں اس مہینے میں، بڑی بڑی یادگاریں اس مہینے سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو حضرات، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں عورتیں کہ نئی دلہن اپنے گھر نہیں جانا چاہیے، یا نئی دلہن اپنے گھر سے مائکے سے سسرال نہیں آنا چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آ بھی سکتی ہیں، جا بھی سکتی ہیں، ہے نا۔ اور نیا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں، پرانا بھی پہن سکتے ہیں۔ خاص طریقے سے کچھ لوگ جو ہے، جیسے محرم شریف آتا ہے تو اس میں کالا ہی کپڑا پہنتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کالا ہی پہننا۔ بہت سے لوگ گرین، ہرا ہی کپڑا پہنتے ہیں کہ صاحب محرم شریف کے 10 دن یہ سب جو ہے یہ خرافاتیں اور اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ یہ بہت سی عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو امام حسین کا فقیر بنا دیتی ہیں، اور 10 دن تک ان کو فقیر بنائے رکھتی ہیں، اور وہ 10 دن تک جاتے ہیں کہیں، کبھی کبھی اپنے گلے میں وہ جھولی ٹیپ ڈالے ہوتے ہیں، کیا کیا ڈالے ہوتے ہیں۔ تو حضرات، یہ سب غلط ہیں۔ امام حسین کا فقیر تم 10 دن کے لیے نہ بناؤ، پوری زندگی کے لیے امام حسین کا منگتا بنا دو، پوری زندگی کے لیے امام حسین کا فقیر بنا دو۔ 10 دن کا کیوں بناتے ہو یارا؟ ایک بات مجھے بتاؤ، کیا امام حسین کی شخصیت صرف 10 دن محبت کرنے کے لیے ہے؟ کیا امام حسین کی ذات سے صرف 10 دن محبت کی جائے؟ خدا کی قسم، زندگی کے ہر لمحہ امام حسین سے محبت کی جائے، زندگی کے ہر پہلو میں امام حسین سے محبت کی جائے، زندگی کے ہر موڑ پر امام حسین سے محبت کی جائے۔ اپنی زندگیوں کا ہر لمحہ ان کی اداؤں پر قربان کر دو، تب بھی ان کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اپنی زندگی کا ہر سیکنڈ امام حسین کی محبت پر قربان کر دو، خدا کی قسم تب بھی آپ ان کی محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کون امام پاک ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جو کبھی راکب دوش مصطفیٰ ہوا کرتے تھے۔ حضرات، یہ وہ حسین ہیں کہ جن کاندھوں پر بار نبوت اللہ نے رکھا ہے، ان کاندھوں پر امام حسین سواری کیا کرتے ہیں نانا جان کے۔ یہ وہ ہیں، کبھی کبھی نماز میں اگر نانا سجدے کی حالت میں ہیں تو پشت پر نواسا آ جائے تو سجدے کو لمبا کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ حسین ہیں۔ ان کے لیے 10 دن کی محبت کیا کافی ہو جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اپنی عوام پر اور اپنے بھولے بھالے مسلمانوں پر، اس طریقے کے ناٹک اور ڈرامے کرتے ہیں اس مہینے میں محرم شریف کے۔ خدا کی قسم کبھی کبھی تو رونا آتا ہے۔ ہائے میری قوم، میرے امام نے تمہیں کیا پیغام دیا تھا، اور اس پیغام سے تم بالکل بھول کر بھٹک کر ڈرامے تم نے شروع کر دیے، نوٹنکیاں شروع کر دیں۔ جس طریقے سے میلوں میں نوٹنکیاں اور ناٹک ہوتے ہیں، اس طریقے سے محرم شریف میں نوٹنکیاں اور ناٹک ہونے لگیں۔ خاص کر ان 10 دنوں میں تو وہ نوٹنکیاں اور وہ ناٹک ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ ان کی نوٹنکیاں اور ناٹکوں کو دیکھ کر کہ معرکہ کربلا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں رہ گیا ہے، معرکہ کربلا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے غیر مسلموں میں
دوسرے مذہب والوں میں نوٹنکیاں اور ناٹک ہوتے ہیں، ان کے جلوس نکلتے ہیں دوسرے مذہب والوں کے، تو ان کے جلوسوں میں طرح طرح کی مورتیاں اور طرح طرح کے جو ہے وہ ناٹک کرتے ہوئے جاتے ہیں، طرح طرح کے وہ جو ہے کسی کی شبیہ اختیار کر لیتے ہیں، کوئی کچھ بن جاتا ہے کوئی کچھ بن جاتا ہے، وہ الگ الگ بن کر کے وہ ان کی نقلیں کرتے ہیں، اور نقلیں کرنے کے بعد میں پھر وہ جلوس دنیا کو زمانے کو دکھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہی میری قوم کے اندر آ گیا ہے۔ خدا کی قسم، معلوم ہے کہ کیا کیا نوٹنکیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا کہ محرم شریف کے ان دنوں میں، ان مبارک دنوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، ساری بستی کے لوگ اکٹھا ہیں اور بیچ میں ایک نوٹنکی چل رہی ہے۔ میں نے پوچھا بھائی کیا ہو رہا؟ کہنے لگے یہ امام حسین پر جو ہے ایک ناٹک بنایا جا رہا ہے، ایک امام حسین کے جو واقعہ گزرا ہے اس کی ایک نقل کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہے دنیا میں کسی کی طاقت جو امام حسین کے اس واقعے کی نقل کر سکے؟ کس کی طاقت ہے کہ جو امام حسین کے واقعے کی نقل کر لے؟ آئے میدان میں نکل کے جو اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے۔ جھوٹے ہیں یہ لوگ، ظالم ہیں، امام حسین پر بہتان باندھتے ہیں، امام حسین کی شان میں کھلم کھلا گستاخی ہے۔ یہ کس کی طاقت ہے کہ 2 ماہ کا علی اصغر ہاتھ میں اور تیر لگایا تب بھی میرا حسین کہہ رہا مولا میں تیری رضا میں راضی ہوں؟ آئے کوئی امام حسین کی نقل کرنے والا؟ نقل کس طریقے کی ہو رہی تھی کہ بیچ میں ایک مصلی بچھا ہے، چاروں طرف سے پبلک کھڑی ہے، کوئی قہقہا لگا رہا، کوئی تالیاں بجا رہا، مصلی پہ ایک داڑھی منڈا، داڑھی بھی تک جس کو نہیں ہے، جس کو نماز تک یاد نہیں ہوگی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں، وہ نماز پڑھنے کی نقل کر رہا اس مصلی پر، اور 3-4 لوگ ہاتھ میں ڈنڈا ہے ان کے ہاتھ میں، اللہ جانے یا راڈ ہے کیا ہے، وہ اس کے اوپر وار کر رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں۔ وہ پڑھ رہا ہے نماز اور وہ اس کو مار رہے ہیں، یعنی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کربلا میں امام حسین نماز پڑھ رہے تھے تو ان پہ حملہ کیا جا رہا تھا، ان کو مارا جا رہا تھا، اسی طریقے سے ہم اس کی نقل کر رہے ہیں۔ اور ظالمو، کیوں امام پاک کی ذات پر آپ بہتان باندھتے ہو؟ کیا جو تم نقشہ کھینچ رہے ہو جو امام حسین کے ساتھ ہوا کربلا شریف میں، کیا تمہارا وہ نقشہ اس کی یاد تازہ کر سکتا ہے؟ ایک داڑھی منڈا انسان امام حسین کی نقل کرنے لگ گیا۔ وہ سرزمین کربلا جہاں آج بھی جاؤ تو دل تھرانے لگتے ہیں، آج بھی جاؤ تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، آپ اپنی بستی میں بیٹھ کے، اپنے گاؤں میں بیٹھ کر کے اس کو نقل کر رہے ہیں آپ۔ وہ داڑھی منڈا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے اوپر سے وار کیا جا رہا ہے، پھر اس کے بعد میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ امام حسین کی نقل کر رہا تھا۔ کہیں پر آگ جلائی جا رہی ہے، آگ جلانے کے بعد میں آگ کے اوپر سے گزارا جا رہا ہے کسی کو، کہ یہ سب امام حسین کی نقل ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ کہیں پر کوئی اپنے بھالا چھید رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو بلیڈ سے زخمی کر رہا ہے، کوئی اپنے چھری کے ہاتھ مار رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو جو ہے ایذا دے رہا ہے۔ حضرات، یہ امام حسین کی محبت نہیں ہو سکتی، ان کی نقل نہیں ہو سکتی۔ تم جو کر رہے ہو وہ سب دکھاوا، ایک نقل ہے۔ امام حسین کے ساتھ جو ہوا تھا وہ اصل تھا، حقیقت تھا، وہ اسلام کے لیے تھا، وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں تھا۔ چہروں پہ داڑھی نہیں ہے، غسل کے طریقے یاد نہیں ہیں، امام حسین کی نقل کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یارا خدا کے خوف سے باز آؤ، توبہ کرو۔ محرم شریف کے مہینے میں آپ سچی توبہ کریں۔ اگر پہلے نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو 5 وقتہ نمازی ہو جائیں، جھوٹ بولتے تھے تو سچے ہو جائیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے تو زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، کسی کو ستاتے تھے تو اس کا ستانا بند کر دیں، امام حسین کے نام پہ قرآن خوانیاں کرائیں، لنگر لٹائیں، سبیل لگائیں، امام پاک کے نام پہ بھوکوں کو کھانے کھلائیں، ننگوں کو کپڑے پہنائیں، یہ سب کام کریں، دین کی تبلیغ کریں، لوگوں تک دین پہنچائیں، بھلائی کی بات پہنچائیں، یہ سارے کام کریں۔ یہ تم نے نظریے کہاں سے نکال لیے؟ یہ کام کہاں سے تم نے نکال لیے امام حسین کے نام پر؟ خدا را ان سے باز آئیں۔ ایسے کام نہ کریں جس میں بازاروں میں بے پردہ عورتیں بھی ہوں، مرد بھی ہوں، اور وہاں پر نمائش کی جا رہی ہے۔ جو یہ نوٹنکی کر رہا تھا، یہ ناٹک نماز کا جو کر رہا تھا یہ داڑھی منڈا، وہاں پر نوجوان لڑکیاں بھی کھڑی ہیں، نوجوان لڑکے بھی کھڑے ہیں، مرد عورت بوڑھے بچے سب کھڑے ہیں، اور یہ نوٹنکی چل رہی ہے۔ حضرات، کیا آپ کو معلوم ہے امام حسین نے جو سر کٹایا تھا وہ پردے کے خاطر کٹایا تھا؟
عورتوں کی عصمت کے خاطر کھٹایا تھا، یزید بے پردہ عورتوں کا ناچ دیکھتا تھا، امام حسین اس کے بے پردہ ناچ دیکھنے ہی کی تو مخالفت کرنے گئے تھے۔ وہ شرابیں پیتا تھا، امام حسین اس کی ہی تو مخالفت کرنے گئے تھے۔ وہ جوا کھیلتا تھا، امام حسین اس کی ہی تو مخالفت کرنے گئے تھے۔ وہ بندروں کے ناچ دیکھتا تھا، بندروں کے تماشے دیکھتا تھا، تم نے بھی تماشے لگانا شروع کر دیے۔ جس کام کی مخالفت کے لیے میرا امام نکلا تھا وہ کام ہم خود کرنے لگ گئے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ خدا را باز آئیں۔ اللہ تعالی ہماری عوام کو، ہماری قوم کو، ہماری نسلوں کو ان چیزوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔